الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم حضرت صاحب صدر اور علماء کرام، برادران اسلام، عزیزان ملت اور میری ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ کے نسبت سے یہ پروگرام ہوا اور ماشاءاللہ ہمارے علماء نے اور ہمارے شعراء نے تقریباً ہر پہلو پر گفتگو کی۔ بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو تو ہو گئی، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی تو ہمارے لیے کوئی انجان بستی نہیں ہے کہ میرے لیے تعریف کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ میری ولادت اور پیدائش اسی گاؤں میں، اسی زمین سے پلا بڑھا۔ یہ تو اپنا گھر ہے، اپنا وطن ہے۔ وطن کی مٹی سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو فطری ہے، اور مجھے سب سے زیادہ اس بستی پر فخر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محی الدین صاحب چروٹنوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، وہ صرف اس گاؤں کے نہیں، بہار کے نہیں، ہندوستان کے چند منتخب علماء میں تھے۔ میں نے زیارت مجھے نہیں ہوئی، مجھے یاد نہیں ہے، پیدا ہو گیا ہوں گا لیکن مجھے یاد نہیں ہے حضرت مولانا کا چہرہ، لیکن اپنے اساتذہ سے ان کی تعریفیں سنی ہیں۔ میں جس شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوا اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ جس کے علم سے، جس کے فضل سے، جس کے کمال سے، جن کی ہماگیری سے، جن کی وسعت فکر سے، جن کی وسعت مطالعہ سے، جن کی قوت گفتار سے اور جن کے انقلابی طاقت سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، وہ ہے حضرت فقیہ العصر قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اب بڑے اونچے الفاظ میں ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ تو جو شخص ایسے عالمی علماء کو پیدا کرتا تھا وہ اسی مٹی میں پیدا ہوا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس زمین کو اور یہاں کے تمام طلبہ، علماء، حفاظ اور فضلہ اور ماں اور بہنوں کو کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرزند پھر پیدا ہو، اور انہی بچوں میں اللہ تعالیٰ پھر کوئی محی الدین ثانی پیدا کرے۔ میرے ماموں جان مولانا محی الدین سالک بھی ان کے شاگرد تھے اور بہت فخر سے بولتے تھے ان کا شاگرد ہوں۔ میں نے کہا کیا خوبی آپ کو نظر آئی ہوگی، ایک بڑی بات کہی انہوں نے، حیران رہ گیا۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ وہ صرف بہار نہیں، ہندوستان کے منتخب علماء تھے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ نحو کے امام تھے، اور وہ نحو ہم لوگ کو پڑھاتے تھے امدادیہ مدرسے میں، اور جو ائمہ نحو ہیں سیبویہ اور فرہ کہتے تو ان سے بھی اختلاف تھا۔ ان کی رائے کا اتباع ضروری نہیں ہے، وہ کوئی شریعت کے امام نہیں ہے، وہ نحو کے زبان کے امام ہے۔ ان کی مخالفت سے ایمان بالکل نہیں جائے گا، اختلاف کرو کھل کر کے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ یہاں سے پڑھ کے دیوبند گئے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد بھی اس درجے کا نہیں تھا۔
ایک استاذ بھی اس پلے کا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ ان تمام علماء اور طلباء کو میں ایک چیز کی طرف توجہ دلا کر کے اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ رات زیادہ ہو چکی ہے اور زیادہ گفتگو کرنا فائدہ مند نہیں ہے، بس اللہ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ ہمارے معاشرے کے ایک ناسور کو بتاتا ہے۔ ہماری اجتماعی زندگی میں کینسر ہے، اور وہ کینسر ہمارے انفرادی زندگی میں بھی ہے، شخصی زندگی میں بھی ہے اور اجتماعی زندگی میں۔ وہ کینسر یہ ہے اپنی ذمہ داری سے فرار اور دوسروں کے عیوب کی تلاش۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دوسرے میں کیا عیب نظر آتا ہے اس کے پیچھے رہتے ہیں کہ فلانے نے یہ کام نہیں کیا، فلانے نے یہ کام نہیں۔ شکوہ کرنا ہماری فطرت ہے، لیکن ہم پر کیا ذمہ داری آتی ہے، اس ذمہ داری سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری کو ادا کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اے ایمان والو امانتیں اہل امانت تک پہنچاؤ۔ اپنی امانت کس کا نام ہے؟ امانت نام ہے جو شخص جس چیز کے مستحق ہو، لائق ہو، اس کے حوالے کیا جائے۔ اپنے حقوق اور فرائض کو ادا کیا جائے۔ دوسروں کے تعلق سے جو آپ کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری کی جائے۔ اور دوسروں سے جو مطالبات ہیں صرف اس پر نظر نہ ہو، بلکہ آپ سے امت کے مطالبات کیا ہیں۔ ہر انسان کا آپ سے کیا مطالبہ ہے؟ بیٹا باپ صرف یہ مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹے پر میرا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، مگر وہ یہ مطالبہ اس ذہن سے اور نظر سے یہ بات گم ہو جاتی ہے اور اوجھل ہو جاتی ہے کہ بیٹے کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے یا نہیں۔ صرف ایک بات یاد ہے کہ بیٹے پر میرا یہ حق ہے، یہ حق ادا نہیں کرتا، یہ حق ادا نہیں کرتا، مگر آپ پر کیا حق تھا وہ ادا کیا کہ نہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے صرف مطالبہ کرنا جانتا ہے کہ میری بیوی پر یہ حق ہے اور یہ حق ہے اور ایسا نہیں کرتی ہے اور ایسا نہیں کرتی ہے، مگر بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے وہ اسے یاد نہیں۔ اسی طرح عورت ہمیشہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے شوہر سے، لیکن شوہر کے بھی اس پر کیا حقوق ہے وہ اس کی نگاہ سے، دونوں طرف معاملہ ہی صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے حقوق اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرو۔ یا ایھا الذین ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اگر انسان اپنے حقوق اور فرائض پر نظر رکھے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مگر دوسروں کی شکایت، دوسروں کی کمی کے پیچھے ہیں، اپنی ذمہ داری غیب کی تلاش ہے نا۔ تو ہر انسان کو موقع مل گیا بات کرنے کا۔ کمی جب نظر آتی ہے، دنیا آپ کی کمی کے پیچھے ہے، آپ کے ہنر کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی کمی تلاش کرنے والے سب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں اپنی امانت کا اور اپنی ذمہ داری کا احساس ختم ہو گیا۔ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ یہ احساس ضیاء کا فقدان یہ اس امت کی مردہ ہونے کی علامت ہے، زندگی کی علامت نہیں ہے۔ اگر انسان کو اپنی زندگی کا احساس ہو جائے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، یہ امت اس حالت میں آج پہنچ گئی ہے، کبھی نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے حکیم ہیں، بڑے حاکم ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے کریم ہیں، دینا چاہتے ہیں مگر ہم لینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ بندو میرے پاس آؤ، اگر تم چل کر آؤ گے میں تمہیں دوڑ کر آؤں گا، تم ایک بالشت بڑھو گے میں 2 بالشت بڑھوں گا، تم 1 ہاتھ بڑھو گے میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، تم 3 ہاتھ بڑھو گے میں 4 ہاتھ بڑھوں گا، تم اگر دوڑ کر آؤ گے میں تمہیں سینے سے لگا لوں گا۔ پروردگار کی رحمت تو اتنی پھیلی ہوئی ہے، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ نے ہمارے حالات کے بنا پر یہ سزا ہم پر مسلط کی ہے۔ ان
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قانون قدرت کے مطابق جب امت اہل نہیں ہوتی ہے، نالائق بن جاتی ہے، اس کی ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ منصب امامت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور منصب خلافت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. لیکن جب انسان اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اپنے ایمان کی عمل صالح کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے، اللہ نے وعدہ کیا ہے عمل صالح کرنے والوں سے کہ ہم زمین کی خلافت اسے عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے. صحابہ کرام میں اور ہم سے پہلے کے لوگوں میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اور اپنی شکایتیں زیادہ پیش کر رہے ہیں. یاد کیجئے مسلمانوں کے لشکر نے مسجد اقصی اور فلسطین کو فتح کر لیا اور مسجد اقصی کی چابی عیسائیوں کے پاس. اب وہ عیسائی چابی دینے کو تیار نہیں ہے. بنی اسرائیل جو کہ مسجد اقصی پر ان کا بھی حق ہے، صاحب تو ان کے پیغمبر ہیں. سارے بنی اسرائیل، سارے عیسائی اور سارے یہودی حضرت اسحاق کی اولاد ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد اب سارے استحقاق ختم ہو گئے، ان کی خلافتوں کا استحقاق ختم، چونکہ اب نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تھے. اب ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ چابی حوالے کرتے. حضور اکرم علیہ السلام کو مسجد اقصی کی زیارت کروائی گئی، امامت کروائی گئی اور اس بات کی پیشن گوئی کی گئی کہ اب دور نبی آخر الزمان کا آنے والا ہے. اب دور کسی موسیٰ اور عیسیٰ کا نہیں ہوگا، اب سلیمان اور اسحاق کا نہیں ہوگا، داؤد کا نہیں ہوگا. اب دور ہے نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء کا ہوگا. اب نبیوں کو بھی اسی نبی کی امامت میں اپنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک موقع پر کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو موسیٰ کو بھی میری پیروی کے سوا چارہ کار نہ ہوتا. اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا کہ اگر یوسف آج زندہ ہوتے تو یوسف کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی. اب دور نبی آخر الزمان کا ہے. عیسیٰ پیغمبر بھی تشریف لائیں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، مگر اپنی نبوت و رسالت پر نہیں، اپنی کتاب پر نہیں، اپنے قانون پر نہیں، بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین پر عمل کریں گے. تو چابی حوالے نہیں کر رہے تھے. ان لوگوں نے شرط لگائی کہ آپ کے جو امیر المومنین ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود تشریف لائیں، ہم ان کے حوالے کریں. اب یہ بات مرکز خلافت مدینہ منورہ تک پہنچائی گئی. قاصد نے جا کر اطلاع دی کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی شرط ہے کہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، یہودیوں کو گھسنے بھی نہیں دیتے تھے. وہ لوگ یہودی اتنے ذلیل ہو چکے تھے اس زمانے میں کہ یہودیوں کو مسجد اقصی میں جانے کی اجازت نہیں تھی. عیسائیوں کے قبضے میں مسجد اقصی تھی. تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ شرط ہے ان کی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم مدینہ پاک سے سفر کریں گے، مگر ان کے پاس ایک ہی سواری تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے مسجد اقصی کا سفر شروع کیا. ایک ہی سواری، ساتھ میں ایک غلام خادم. اور اس سواری پر ایک ہی آدمی سفر کر سکتا تھا، دو مسافر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی. اب حضرت عمر امیر المومنین ہیں، وہ چاہتے تو غلام کو پیدل چلوا سکتے تھے. یہ ان کی منصب امارت کا تقاضا تھا، وہ اس کا مطالبہ کر سکتے تھے کہ نوکر اپنے امیر کے سامنے میں سواری پر نہ بیٹھے. لیکن اپنا ایمان کہتا ہے اور اندر کا مسلمان کہتا ہے، رسول اللہ کا غلام کہتا ہے کہ جیسے میں انسان ہوں یہ بھی تو آخر انسان ہے. کیسے پیدل چلے گا؟ باری بنائی
کہ ایک منزل پیدل میں چلوں گا اور ایک منزل پیدل تم چلو گے، ایک منزل تم سوار ہو کر چلو گے، ایک منزل میں سوار ہو کر چلوں گا۔ باری در باری چلتے ہوئے کتنے دنوں میں مدینہ پاک سے مسجد اقصیٰ تک حضرت عمر بن خطاب کی سواری پہنچی۔ اور اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ جب مسجد اقصیٰ قریب آ گئی، جب یہودی سارے کے سارے عیسائی انتظار میں تھے، مسلمان بھی وہاں پر لشکر اسلامی موجود تھا، وہاں جب قریب آیا تو اس قریب آنے کے وقت میں اب باری آ گئی تھی غلام کے سوار ہونے کی اور حضرت عمر کو پیدل چلنے کی باری۔ غلام سوار ہوتا اور عمر پیدل چلتے، امیر المومنین پیدل چلتے، اس غلام نے یہ درخواست کی کہ حضور مجھے رخصت دیجئے، لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں اور ایک غلام سوار پر سوار ہے، بڑا بے ادب گستاخ ہے، مجھے گوارا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے، میں تم سے کہتا ہوں تمہاری باری ہے، اپنی باری میں تم بیٹھو، میری باری میں پیدل چلوں گا، میرا حق یہ ہے، میرا فرض یہ ہے، اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھو۔ حضرت عمر نے زبردستی اس کو سواری پر سوار کرایا اور خود پیدل لگام لے کر کے چلتے رہے۔ اور اتفاق کی بات ہونا یہ تھا کہ جوتا بھی ٹوٹ گیا اسی موقع پر۔ حضرت عمر کا جوتا بھی کمزور تھا، جوتا بھی اسی دن ٹوٹنا تھا، اسی وقت ٹوٹنا تھا۔ اب ایک ہاتھ میں سواری کی مہار اور دوسرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا، اب لیے چلے جا رہے، غلام صاحب سواری پر سوار ہے، اب خود پیدل جوتا لیے ہوئے چلے جا رہے۔ ساری دنیا، ساری کائنات اس منظر کو دیکھ رہی ہے صاحب، آج تک ہم لوگ اس کو دہراتے ہیں، یعنی پوری تاریخ انسانی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، سب لوگ دنگ تھے۔ جب قریب پہنچے تب وہ سارے کے سارے جو عیسائی ماہرین تھے اور علماء تھے، ان لوگوں نے خود سے اپنی چابی لا کر حضرت عمر کے ہاتھ میں پیش کر دی اور اس نے کہا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام امیر ہوگا عمر، اور وہ آئے گا مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ آنے کے بعد اس کا جوتا بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے ایک ہاتھ میں جوتا ہوگا اور ایک ہاتھ میں مہار ہوگی۔ اس لیے وہ پیشین گوئی ہے، وہ خبر پوری ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اب آپ ہی اس کے مستحق ہیں۔ اس نے چابی حوالے دی۔ جب ہماری حالت دیگرگی ہوتی ہے نا، بظاہر لگا کہ عمر ذلیل ہو رہے ہیں، بظاہر لگا کہ عمر کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، بظاہر لگا کہ مسلمانوں کے امیر کی مٹی پلید ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی کے پلید ہونے نے اسلام کی حقانیت کا جھنڈا بنا۔ جب مسلمان کمزور ہوتا ہے اسلام مضبوط ہو جاتا ہے، جب مسلمان کمزور ہوتا ہے اسلام مضبوط ہو جاتا ہے، جب تمہاری حالت پتلی ہونے لگے سمجھو تمہارا اندر کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری حالتوں کو درست کرے، ہمیں اپنے حقوق اور فرائض کا احساس عطا فرمائے، ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس طرح کے جلسوں کا فائدہ ہے، اس طرح کی تقریروں کا فائدہ ہے، اس طرح کے بیانات کا فائدہ ہے، اور نہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔